وہ سبق، وہ درس، یاد دہانی کس چیز کے متعلق کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں کہ نصیحت آپس میں ایک دوسرے کو کرو، ایک دوسرے کو اچھی بات بتاؤ۔ ایک آدمی بھلائی اور نیکی کے راستے سے دور جا رہا ہے تو تم اسے اچھائی کی اور بھلائی کی، نیکی کی تلقین کرو۔ کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کروانا، کسی کو کوئی خیر کی، بھلائی کی اچھی بات بتا دینا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آدمی تمہاری بات سن کے اس نصیحت پر عمل کر لے گا۔ اس بندے کی ہو سکتا ہے وہ زندگی کا موڑ ایسا ہو کہ جہاں آپ اس کو کی بات بتائیں وہ برائیوں کا راستہ چھوڑ کے وہ نیکی اور بھلائی کا راستہ اختیار کر لے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرنا اور یاد دہانی کرواتے رہنا۔ آج کے اس خطبہ میں یاد دہانی ایک بہت اہم مسئلے کی طرف ہے کہ جس کے بغیر آپ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات سن لیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں یہ عمل نہیں ہے، وہ اس عمل سے دور ہے، وہ سستی کرنے والا ہے، وہ کوتاہی کرنے والا ہے، تو وہ صحیح معنوں کے اندر مومن مسلمان نہیں ہے۔ اس کا اسلام کا دعویٰ ہے لیکن وہ حقیقی طور پر، حقیقی معنوں میں وہ مسلمان کوئی نہیں، کیونکہ آگے چل کے آپ حدیث سنیں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات میں اپنی سوچ اور رائے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا۔ اس بات کا تعلق، یہ خلاصہ میں نے شروع میں بیان کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا، اور اسی طرح اسلاف میں سے کثیر تعداد میں ائمہ محدثین علماء کے اقوال اور باتوں کا۔ وہ اہم عمل، وہ مسئلہ، وہ نماز کا ہے۔ نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت، نماز کا اللہ رب العالمین نے پڑھنے پر جو اجر و ثواب رکھا ہے اور نہ پڑھنے پر، نماز کو ترک کرنے پر، نماز چھوڑ دینے پر جو وعیدیں ہیں، آج اس خطبہ جمعہ میں ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے گھروں میں آنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ باتیں قرآن و حدیث کی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ فائدوں میں سے بھی ہے کہ اے میرے بندو، اے ایمان والو، اگر تمہیں کسی موقع پر پریشانی پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، مصیبتوں میں گرے ہو، پریشانیوں میں گرے ہو، دکھ اور تکالیف چار طرف سے تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تو اتنی بڑی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے تمہارے لیے ان مشرکوں سے نکلنے کا حل بھی رکھا ہے، پریشانیوں سے نکلنے کا حل بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اللہ جی کون سا حل ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک مصیبتوں پر، مشقتوں پر، اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے کسی امتحان پر واہ ویلا نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، اور دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، کیوں؟ نماز تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے یہ فرض کردہ ہے۔ آئیں نماز کی اہمیت کو سمجھے، یہ عمل کتنا بڑا ہے۔ دین اسلام نازل ہوا، اللہ رب العالمین کا قرآن نازل ہوا، شریعت مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل ہوئی، اور یہ اس میں سے جو نماز کا عمل ہے نا جی، یہ جو نماز والا عمل ہے، یہ زمین پہ نہیں آیا،
سب سے پہلی بات یہ نماز کتنی بڑی چیز ہے، یہ نماز کا عمل کتنی اہمیت کا عمل ہے کہ پورے کا پورا دین جبرائیل وحی لے کر آتے تھے، بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زمین پر پہنچا ہے۔ اور یہ نماز کا جو عمل ہے نا، نماز کا جو عمل ہے، جب نماز کی باری آئی، اللہ نے نماز فرض کی ہے، یہ نماز کا جو حکم ہے یہ جبرائیل زمین پر لے کر نہیں آئے، یہ باقی پورے دین کی طرح وحی کے ذریعے نہیں نازل ہوا۔ جب نماز کی فرضیت کی باری ہے، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی سیر کروا کے، جنت دکھا کے، معراج کروا کے، اس مقام پر اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نماز کا تحفہ دیا ہے، نماز فرض کی۔ اتنا بڑا یہ عمل ہے نماز کا، یہ آسمان سے اللہ رب العالمین نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جب بندہ کسی کے گھر میں جاتا ہے جی، آج ہمارے دنیا کے اندر بھی اصول ہے نا، ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے، کوئی ایسا مہمان ہوتا ہے کہ بعض دفعہ وہ ہمارے گھر میں پہلی دفعہ آتا ہے، یا اس کے ساتھ بعض دفعہ بچہ ہوتا ہے، تو ہمارا دنیا کا بھی یہ اصول ہے، ہم یہ عزت سمجھتے ہیں نا جی کہ وہ مہمان بھی کچھ لے کر آتا ہے اور پھر جاتے ہوئے ہم بھی اس کو کچھ نہ کچھ تحفے میں دیتے ہیں، پیسے دے دیں کہ اور تحفہ دے دیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر اپنا مہمان بنایا، بلایا، تو اب اللہ رب العالمین کے پاس دینے کو کیا ہے جی؟ سب کچھ، جو مرضی اللہ رب العالمین عطا کرے، اسے کمی ہے نہیں۔ اب ان تمام چیزوں میں سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ دیا ہے، جو اپنا پسندیدہ، ہمیشہ تحفہ انسان کیا چیز دیتا ہے دنیا میں بھی، اگر ہم اپنی مثال بھی لے لیں تو تحفہ میں کیا چیز دیتے ہیں؟ ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں نا، تو جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ اچھی ہے، یہ پیاری ہے، مجھے تو بڑی اچھی لگی ہے، اب لینے والے کو بھی یہ پسند ہوگی، یعنی تحفہ وہ چیز دی جاتی ہے جو پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تحفہ دیا، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ نماز اللہ کا محبوب اور پسندیدہ ترین عمل ہے، کہ کسی اور چیز کو دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نماز عطا فرمائی ہے، پہلی اہمیت اس بات کی۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم، یہ اہمیت سمجھے۔ آج پتہ نہیں ہم کن خوابوں میں ہیں، کن سوچوں میں ہیں، آج کیا سوچ کے آج مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، آج پتہ نہیں کیا سوچ کے نماز سے اور مسجد سے دور ہے، کس زام میں پھرتا ہے، اپنے آپ کو مومن بھی کہتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان بھی کہتا ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ترمذی میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ، آپ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے، جو پیمانہ ہے، جو وعدہ ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، جو لڑائی سے روکنے والی چیز ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز ہے، وہ نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ہے۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس بندے نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کیوں جی؟ یہ حدیث ہے، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے۔ آج تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، آج تو بڑا آسان اب اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، اور بس کوئی نہیں جی، یہ تو ہے ہر وقت مولویاں دی کیڑی بس یہ تو فتوی ہی لائی جاندے ہیں۔ یہ فتویٰ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح صحیح مسلم میں روایت ہے، نماز کی فرضیت اور اہمیت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، فرمایا کہ بندے کے درمیان، شرک کے درمیان، کفر کے درمیان، یعنی اسلام اور کفر و شرک میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے
تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز۔ اب کیسے پتا چلے گا؟ واضح بات ہے، دو آدمی بیٹھے ہیں، پاکستان کے اندر بھی عیسائی رہتے ہیں، کوئی نہیں رہتے جی، ہندو رہتے ہیں، کوئی نہیں رہتے، یہاں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور چند سکھ بھی اس ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سندھ میں چلے جائیں، ہندوؤں کے اکثریت والے علاقے میں اذان ہوگی، ایک کلمہ پڑھنے والا داڑھی، اس کی بھی کوئی نہیں، وہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک کلمہ نہ پڑھنے والا، بتوں کی پوجا کرنے والا ہندو کافر، چرچ میں جا کے پوجا کرنے والا، اپنی طور طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرنے والا عیسائی، وہ بھی بیٹھا ہے، دو کلمہ پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ اب اذان آئی ہے، آنے والے بندے کو کیسے پتا چلے گا؟ دیکھنے والے کو کیسے پتا چلے گا ان چاروں پانچوں میں مسلمان کون ہے، کافر کون ہے؟ اس بات یہ فرق کرتی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث یہ واضح کرتی ہے۔ اذان آنے کے بعد، اذان سننے کے بعد جو بندہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، مسجد کی طرف چل دیا، نماز کی طرف چل دیا، اس نے وضو کر لیا، مصلی پہ چلا گیا، حدیث بتاتی ہے کہ فرق وہاں سے ہوگا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اذان نہ سن کے وہی بیٹھے رہنے والے، گفتگویں جاری رکھنے والے، کیسے پتا چلے گا کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ کافر ہیں؟ ان بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان کے درمیان اور حقیقی معنوں میں بندے کے درمیان، کیونکہ بندہ کہتے ہی کسے ہے؟ جو اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اب جو اللہ کی عبادت نہیں کرنے والا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا نہیں ہے، تو وہ صحیح معنوں میں مسلمان کیا، وہ بندہ ہی کوئی نہیں۔ بندہ بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی بندگی کرتا ہے، جب اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر، سنن دارمی میں روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات، جس بندے نے نماز کی پابندی کر لی، نماز کی حفاظت کر لی، نماز میں سستی نہیں، 5 وقت کی نماز جو بندہ باقاعدہ پڑھتا ہے، یہ نماز اس بندے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، دلیل ہوگی اللہ رب العالمین کے جہنم سے بچنے کی، اور نجات کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ جس بندے نے ومن لم یحافظ علیہا، جس بندے نے نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کی پابندی نہیں کی، حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو یہ نماز اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، نہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا، نہ اللہ کے ہاں کوئی ایسی کوئی دلیل ہوگی، جس بندے نے نماز نہیں پڑھی۔ اور اگلے الفاظ سنیں، خود بھی خواب غفلت سے جاگیں، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کو بھی جگائیں، خود بھی دیکھیں، ان کو بھی دکھائیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والے، سنن دارمی میں ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، کہا نماز چھوڑنے والے، نماز نہ پڑھنے والے، قیامت کے دن وہ بڑے بڑے جو کفار ہیں، قارون، فرعون، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بڑے بڑے کفار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا انجام قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ۔ اور جس لائن میں فرعون کھڑا ہو، قارون کھڑا ہو، ابی بن خلف کھڑا ہو، یہ بڑے بڑے کفار کے لیڈر ہیں، اپنے آپ کو رب کہنے والے، اپنے آپ کو حرف آخر سمجھنے والے، نبیوں کے دشمن، مجھے بتائیں کہ بے نماز اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کیوں جی؟ یہ حدیثیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کدھر جائیں گے ہمیں یہ حدیث تو نظر آ جاتی ہے کہ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس ہستی نے یہ کہا ہے نا کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اسی ہستی نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھنے والا قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا۔ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے پورے کیے۔ وہ کلمہ تو ایک ایگریمنٹ ہے، اور جیسے آج ہم کسی کمپنی میں نوکری کرتے ہیں، کوئی سرکاری ملازمت کرتے ہیں، وہ اپنی شرائط ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ہم پڑھے نہ پڑھے بغیر اس کو سائن کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کی یہ ساری شرطیں ہمیں منظور ہے، پھر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے۔ اب بندہ وہاں سائن تو کرے، ایگریمنٹ تو کرے، لیکن ڈیوٹی پہ نہ جائے، ڈیوٹی پہ چلا جائے، کام کرنے کی بجائے سیر پہ بیٹھا رہے، سویا رہے، مہینے بعد تنخواہ ملے گی اس کو؟
एग्रीमेंट तो उसके पास है, कंपनी वालों का भी है, उसका कंपनी वालों के पास भी है, फिर महीने बाद पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? उसे नौकरी से क्यों निकाला जाएगा? क्योंकि उसने वो शराइत पूरी नहीं की जो कंपनी वालों ने लगाई थी, वो शराइत नहीं पाई जाती। अब कलमा पढ़ने के बाद जो इबादत हैं, जो फराइज हैं, हलाल का अख्तियार करना और हराम से अपने आप को जो बचाना है, जब वो चीज होगी फिर हमें कलमा भी फायदा देगा, फिर हमें हदीस में मिलने वाली जो बिशारतें हैं, जो खुशखबरियां हैं, फिर उनका भी फायदा होगा। बेअमल बंदे को नहीं, ये नहीं कि अमल ना करें, अमल के बगैर जिंदगी गुजारते चले जाएं और बगैर अमल के जिंदगी गुजार के फिर हम कहें कि हमें फलां इनाम भी मिले, हमें फलां प्रोटोकॉल भी मिले, फलां प्रोटोकॉल भी मिले। ऐसा नहीं होता। नमाज पढ़े, अल्लाह की कसम, ये कितना बड़ा अमल है, ये कितनी बड़ी चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जब बंदा नमाज में खड़ा है, जब बंदा इबादत कर रहा है, नमाज में खड़ा है, फाइन्नहु युनाजी रब्बहु, फरमाया कि उस वक्त बंदा अपने रब के साथ ना सरगोशियां कर रहा। सरगोशी किसे कहते हैं? और जो किसी के कान में खास और राज की बात होती है ना, उसे कहते हैं सरगोशी। यानी इतना ताल्लुक अल्लाह के साथ बंदे का। ये नमाज हमारे दरमियान और हमारे अल्लाह के दरमियान एक राबता है, अल्लाह के साथ हमारा एक ताल्लुक है। हम अल्लाह से गुफ्तगू करते हैं, हम अल्लाह से बातें करते हैं। अल्लाह और हमारी मोहब्बत का ये जरिया है। जो बंदा मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ने आता है, इबादत करने आता है, उसका आना जाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में है, उसका आना जाना अल्लाह के यहाँ लगा हुआ है। उसकी गुफ्तगू जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ जारी और सारी रहती है। वो कल करा जिस बंदे ने रब के साथ अपनी बना के रखी है, अल्लाह के साथ ताल्लुक अपना बिगाड़ा नहीं है, रब के घर में आता जाता है, हाजिरी लगवाता है, हर वक्त जब रजिस्टर खुलते हैं, उस बंदे की गैर हाजिरी नहीं होती, उस बंदे की हाजिरी होती है। जब उस बंदे को कल कला रब की जरूरत होगी, रब की लोड़ होगी, वो अपने रब को एक पुकारेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मदद करेगा या नहीं करेगा? जिसने अपने रब के साथ बना के रखी, जिसने रब के साथ बना के रखी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने पे हमें कितना अल्लाह के साथ अता करता है। रब तो देता है खुशखबरियां, अल्लाह तो देता है खुशियां हमें, हम लेने वाले बने तो सही। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने वुजू किया मुकम्मल 3-3 दफा, वुजू के अज़ा को धोया और फरमाया कि मन तवज्जा नहवा वुज़ूइ हाज़ा सुम्मा सल्ला रकअतैन वलम युहद्दिस फीहिमा नफ्सहु गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। कि जिस बंदे ने अच्छी तरह वुजू किया, वुजू करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ ली, ख्यालों में नहीं, जिस्म मस्जिद में, दिमाग कारोबार में नहीं, दिमाग जिम्मेदारी में नहीं, सोचो ख्यालों में नहीं है, इस तरह खोया हुआ, आपने कहा कि अल्लाह उस बंदे के पिछले सारे गुनाह ही माफ कर देता है। क्यों जी, ये इतनी बड़ी खुशखबरी थोड़ी है। अब अल्लाह ने तो कह दिया कि 2 रकते पढ़ो और सही तरीके से पढ़ो, तुम्हारी जिंदगी के पिछले गुनाह ही माफ कर दूंगा। और ये नमाज कितना बड़ा अमल है, सही बुखारी में रिवायत है ना, अल्लाह के हबीब जब मेराज के पर गए तो आपने वापसी पर आकर सईदा बिलाल से पूछा था, बिलाल क्या अमल करता है, बिलाल क्या अमल करते हो? कि मैं जन्नत में, तो जन्नत में तुम्हारे कदमों के समेत दुफ़ाना अलैक बैन यदैया फिल जन्नह, जन्नत में बिलाल तेरे कदमों के चलने की आवाज सुन के आ रहा हूं। बिलाल ने क्या कहा था? अल्लाह के हबीब, कोई और तो मुझे अपनी जिंदगी में ऐसा बड़ा अमल याद नहीं कि जो मैं करता हूं और मैं तुम्हारे सामने वो पेश करूं। का अल्लाह के हबीब, रात हो या दिन हो, मैं जब भी वुजू करता हूं तो वुजू करने के बाद मैं 2 रकत नमाज पढ़ लेता हूं, 2 रकत नमाज पढ़ता हूं। 2 रकत नमाज पढ़ने की वजह से बिलाल के चलते की जमीन से आवाज कहां जा रही सुनाई दे रही? जन्नत के अंदर। सही मुस्लिम में रिवायत है, सैयदना सुबहान रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि उनसे किसी ने पूछा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि अल्लाह के हबीब कोई ऐसा अमल बताएं कि जो अमल करने के बाद जन्नत मिल जाए। यानी सहाबा कराम अमल पूछते थे कि अल्लाह के हबीब अमल बताएं कि जो अमल करने के बाद मुझे क्या मिले? जन्नत मिले। यानी अमल करके जन्नत, उस अमल पे अल्लाह की रहमत,
حضرت سبحان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت، سجدے زیادہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ، کہ تو جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے، فرمایا کہ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَتَّعَلْكَ بِهَا خَطِيَّةً، ایک سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تیرا ایک درجہ بلند کرتے ہیں، تیرا ایک خطا، تیرا گناہ معاف کرتے ہیں۔ کام نے کی ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتے، کہتے ہیں میں نے وضو کا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا، وضو کروایا تو آپ نے مجھ سے پوچھا، جس طرح ایک مالک، ایک استاد خوش ہو کے اپنے شاگرد سے کہہ دیتا ہے کہ بتاؤ کیا چاہیے، انعام، اکرام، کہا کہ ربیہ بتاؤ کیا چاہیے، سل، مانگو، سوال کرو۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سوال تھا وہ کس متعلق تھا کہ مطلب دنیا کی کوئی چیز عام روٹین میں جو ہوتی ہے۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے حبیب جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ، کیسے سوال اور کیسے جواب! آپ نے فرمایا وا غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا سوال کر، کچھ اور مانگ۔ اللہ، پھر وہی کہا اللہ کے حبیب مجھے تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے، میری رفاقت چاہیے، جنت کے اندر بھی میرے ساتھ، میرے پڑوس میں رہنا چاہتے ہو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَعِنِّي، تو پھر میری مدد کرو بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو پھر سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو۔ تم آج دنیا میں سجدے زیادہ کرو، یہ سبب بن جائے گا، یہ ذریعہ بن جائے گا، اللہ رب العالمین جنت کے اندر تمہیں میرا ساتھ عطا فرما دے گا۔ آج ہم نمازوں سے غافل ہیں، آج ہم نمازیں چھوڑ کے پھر رہے ہیں۔ دیکھیں کتنے بڑے پروٹوکول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سلسلہ سیاح میں بھی ہے، صحیح جامع صغیر کے اندر بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے نا جی، اُتِیَ بِذُنُوبِهِ وَوُزِیَتْ عَلَى رَأْسِهِ وَعَاتِقَیْهِ، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے گناہ لے آؤ، اس کے گناہ لا کر اس کے سر پر، اس کے کندھوں پہ رکھے جاتے ہیں، اس کے سر اور اس کے کندھوں پہ رکھے جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ۔ کلما سجد او رکع، وہ جب سجدہ کرتا ہے، جب رکوع میں جاتا ہے، تساقطت عنہ، اس کے گناہ نیچے گر جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ پروٹوکول تھوڑا ہے جی۔ اب ہماری مرضی ہے ہم نماز نہ پڑھیں، بے دین بنے پھرتے رہیں، اللہ کا تو حکم ہے، اللہ کا تو حکم ہے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والے ہو جائیے۔ اللہ کی قسم سجدے کی بہت بڑی پاور ہے، سجدے کی بڑی قوت ہے، یہ سجدہ بڑی چیز ہے، اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدے کے اندر دعا کیا کرو زیادہ سے زیادہ، قامون یستجاب، اور قریب ہے کہ تم سجدے میں رب سے دعائیں مانگو، اور سجدے میں مانگی ہوئی دعائیں تمہارا رب زیادہ قبول کرتا ہے۔ آج کہاں پھرتے ہیں؟ آخری باتیں، اللہ کے بندے، اللہ کی قسم غفلت میں وقت مت گزاریں، غفلت میں وقت مت گزاریں، سستی مت کریں، کاہلی نہ کریں۔ یاد رکھیں، آخری دو چار حدیثیں سنا کے بعد ختم کروں، یہ سستی کرنا، یہ کاہلی کرنا، یہ باتوں میں لگے رہنا اور بہانے خوری کرتے رہنا، یہ دنیا کے اندر بھی اپنی بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی اپنی بربادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف و رحیم تھے یا نہیں تھے؟ رحمت للعالمین تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے پتھر کھائے بد دعا نہیں کی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی، آپ نے بد دعا نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
آپ کے محبوب شہر مکہ سے نکالا گیا، کعبۃ کے پڑوس سے آپ کو نکالا گیا، آپ نے بد دعائیں نہیں کی۔ وہی حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، میدان جنگ ہے، اور آپ کی نمازیں لیٹ ہو گئی، چھوڑنے کا تو تصور ہی کوئی نہیں۔ جنگ کی وجہ سے جنگ کے دوران زور بھی گئی، اثر بھی گئی، وقت گزرتا گیا، لڑائی جاری ہے۔ ہائے ہائے، وہ پیغمبر جس نے اتنے موقعوں پر تکلیفیں اٹھا کے بد دعائیں کفار کے لیے بھی نہیں کی، اس موقع پہ جب نمازیں لیٹ ہوئیں آپ نے فرمایا تھا کہ مالا اللہ واللہ قبورہم و بیوتہم، اور اللہ ان بدبختوں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے آج ہماری نمازیں لیٹ ہیں۔ کہاں پھرتے ہیں؟ اور صحیح بخاری میں حدیث آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی اور جس بندے کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی، جس بندے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لفظ سن لے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اور جس کی عصر کی نماز رہ گئی اس کا مال پیسہ بھی تباہ اور ہلاک ہو گیا، اس کی اولاد بھی ہلاک ہو گئی۔ بخاری میں حدیث ہے، عصر کی نماز جس بندے کی رہ گئی، اس بندے کا مال متاع اگرچہ وہ فیکٹری کا مالک ہو، وہ کروڑوں کا مالک ہو، وہ بربادی ہے، وہ تباہی، حبیب نے کہہ دیا تو تباہی ہونی ہے، اور اس کی اولاد بھی۔ کیا وجہ ہے آج اولاد فرما بردار کیوں نہیں بنتی، والدین کی کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ والدین کی عصر کی نمازیں ہی کوئی نہیں، نہ خود پڑھتے، نہ حدیث کے مطابق آپ نے کیا فرمایا؟ سنن ابی داؤد میں روایت، آپ نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز چھوڑنے پر اس کو سزا دو، اس کو مارو۔ کون عمل کرتا ہے بتائیں مجھے؟ آج ہے کوئی؟ کتنے والدین ہیں جو نماز پڑھنے کا اولاد کو حکم دے؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کو سزا دے، اس کا وقتی طور پہ کہہ جاتے ہیں کوئی تیرا روٹی شام تک نہیں دینی، تیرا جو جیب خرچ ملتا ہے تجھے وہ بھی نہیں ملے گا، یہ جو اضافی سہولتیں دینی ہے جب نماز نہیں پڑھتا تو کوئی سہولت نہیں ملے گی۔ آج کرتے ہیں والدین ایسا؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تربیتیں کریں، خود بھی نمازی بنیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ مجھے بتائیں، اور جو لوگ اپنی مساجد کو آباد نہیں کرتے، اپنی گلی محلے کی مسجدیں جن لوگوں نے ویران کی ہیں، وہ مسجد اقصی کو کیا جا کے آباد کریں گے؟ وہ مسجد اقصی کو کیا جا کے آزادی دلوائیں گے جنہوں نے اپنی مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے؟ اذانیں ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، 1 2 4 نمازی، باقی کوئی نہیں۔ کون مانے گا مجھے بتائیں؟ اللہ کی پناہ کبھی مسلمان ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اذان ہوتی تھی تو مسلمانوں کی مسجدیں خالی نہیں ہوتی تھی۔ آخری حدیث اور بات ختم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، نسائی کے اندر ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ عبداللہ بن عباس سے، ترمذی وغیرہ ابو داؤد کے اندر بھی۔ یاد رکھیں، نماز ہے مسجد کی آبادی، جو میں نے بات کی وہ مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ مرد کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ من سمع النداء فلم یاتہ، اللہ، جس بندے نے اذان سنی اور اذان سن کے مسجد میں نہیں آیا، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، اذان سنی، اذان سننے کے بعد مسجد میں نہیں آیا، الا بعذر، اگر کوئی شرعی عذر تھا، بیماری تھی، سفر تھا، کوئی مجبوری تھی، کوئی عذر شرعی تھا، اس عذر کے علاوہ جان بوجھ کر جو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، جماعت ترک کر دیتا ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس بندے کی نماز کوئی نہیں، اس کی نماز کوئی نہیں، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا مانا ہی نہیں۔ اللہ نے صرف نماز فرض نہیں کی، نماز با جماعت مسجد میں فرض کی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ گھروں کو آباد کریں، مساجد کو آباد کریں، تاکہ اللہ ہمارے دلوں اور ہمارے گھروں کو